آیا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعالینا امتعکن، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں۔ بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو۔ کیوں اللہ نے ہمارے نبی کے لیے غربت کو سلیکٹ کیا تھا؟ حالانکہ آپ مالدار بننا چاہتے بن سکتے تھے، لیکن نبی آخری نبی ہے نا، تو اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں بھی نہیں چھیڑوں گا۔ ہمارے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی۔ اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین رکھا ہوا تھا، یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، پیسہ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے تھے۔ صبح آیا شام تک نہیں بچا، شام کو آیا صبح تک نہیں بچا، لیکن مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آج سے پتہ چلے آپ نے سارے بینک خالی کیے، سارا سونا وونا گھر کے پلاٹ کی فائلیں والے بیچ باچ کے تمبو لگا کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا ہے اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکلو۔ یہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا، کیونکہ میں نے اگر اس ٹاپک پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاپک آج لے کے چل رہا ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ بس ابھی فی الحال یقین کر لیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے۔ تو یہ نبی کے لیے اللہ نے اس طرز زندگی کو سلیکٹ کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح کماؤ، کچھ جمع بھی کرو، خرچ بھی کرو، گھر والوں پہ ہاتھ بھی کھلا رکھو، اچھے بچوں کی طرح اس طرح سے زندگی گزارو، فنٹر بننے کی کوشش فرض واجب نماز روزہ یہ پورے کرو بس۔ لیکن نبی کا معیار اونچا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، کسی مالداروں سے شادی کر لو۔ اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا۔ یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں۔ اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ تو تمام کی تمام امہات نے، نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا۔ یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے، بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا، کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا۔ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں، کیونکہ دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا نا۔ تو اب کیا ہے، اللہ یہ کہ چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے، وہ الگ ٹاپک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا، یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، نہ، باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نمبر آیا، اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار۔ مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے، مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقع کر سکتی ہے، جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم۔ تو نبی نے حضرت عائشہ کو سے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھئی مجھے نبی قبول ہیں، ایسا نہ ہو، کم عمر تھی نا حضرت عائشہ، ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑیں، پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا، غلط کر دیا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو، حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو، مشورے کے بعد سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فقر و فاقہ میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا، اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے، جلدی میں فیصلہ نہ کرو۔ حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر، فرمایا افیکا اشاور، آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں؟ یعنی پیغمبر کے بارے میں اپنے ابا اماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا کہ نہیں رہنا؟ مطلب کوئی مشورہ نہیں کرنا، رہنا ہے۔ یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں، اتنی بڑی عمر میں ایک نوعمر لڑکی سے، تو اس نوعمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے،
اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. یہ سوال ہی غلط ہے. افی کا اشاور, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ کوئی مشورہ نہیں, آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر, یہ مدعی سست اور گواہ چست. جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی. اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا, ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست. جیسے کہ آپ لوگ بالکل بھی چست لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراویح کی وجہ سے. تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے 9 عمر سے نکاح کیا, اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے, اور 8 سوکنے بھی ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے. حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ. اگر وہ شروع میں فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا, تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا, اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھائی میں نہیں رہتی. وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا, اور یہ ناممکن ہے. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں؟ خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا, غیرت, بھٹ دھرم اور ضدی نہ ہو, اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ